کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اس کے علاوہ بزرگان دین کی کتابیں ہیں۔ عبد الوہاب شعرانی نے ایک کتاب لکھی تھی کشف الغمہ عن اختلاف الائمہ، کشف الغمہ عن اختلاف الائمہ۔ شاہ ولی اللہ کی بھی ایک کتاب ہے رحمت الامہ، رحمت الامہ عن اختلاف الائمہ۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کی کتاب بھی ہے اختلاف اہل حق کی عین رحمت ہے۔ اور تھے اور ہو تم بہترین امت، نکالے گئے لوگوں کے فائدے کے لیے، اخرجت، خلقت، اخرجت، بعثت، تأمرون بالمعروف، حکم کرو گے نیکیوں کا، وتنہون عن المنکر، اور روکو گے برائی سے۔ تبلیغیان امر بالمعروف کے لیے تو شیر ببر ہے، نہی عن المنکر سے ذرا ان کے دان کٹھے ہوتے ہیں۔ دیر دیر تیار نہیں، یہ مشکل کام ہے۔ مسجد میں آؤ نا بھائی، نماز پڑھنا نا بھائی، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا نا بھائی، عافیت والا معاملہ ہوگا بھائی بھائی، یہ بہت آسان ہے۔ لیکن کسی کو یہ کہنا کہ داڑھی موڑنا گناہ ہے اور بدعت کرنا کوئی جرم ہے، یہ ذرا اس سے ان کو تھوڑی سی گرانی پیش آتی ہے۔ تو امر بالمعروف ایک شعبہ ہے جس کا 100واں حصہ تبلیغیوں نے اختیار کیا، 99 حصے علماء کے پاس۔ اور منکر سے روکنا یہ تو قطعاً ان کا کام نہیں ہے، غریبوں کا۔ اس سے بچانے کے لیے علماء نے ان کو کہا ہے کہ تم فضائل بیان کرو، مسائل بیان مت کرو۔ مسائل ان کو آتے نہیں ہیں، وہ عوام ہوتے ہیں، غریب، مسئلہ کہاں بیان کر سکتے ہیں۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور ایمان رکھو گے اللہ پر، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور اگر ایمان لے آئے کتاب، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور بہتر ہے ان کے لیے، مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، انہی میں سے مسلمان ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اکثر ان کے فاسق فاجر ہیں۔ دیکھو قرآن کہتا ہے کہ اہل کتاب میں بعض مومن بھی ہے، مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، سمجھ گئے بات کو؟ یہاں ایمان کا ذکر اول بھی ہے اور اخیر بھی ہے، کیونکہ ایمان اول و آخر ہر وقت ضروری ہے، جیسے نماز کے لیے وضو، جسم کے لیے روح۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، نہیں بگاڑ سکتے یہ تمہارا مگر زبانی تکلیف، باتیں بہت کرتے ہیں۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر یہ لڑے تم سے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، پھیر دیں گے تمہاری طرف پیٹھ، پیٹھ پھیر دیں گے، یہ بزدل کی علامت ہے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، ڈال دی گئی ان پر خواری جہاں پائے جائے، إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، مگر یہ کہ رسی پکڑے اللہ کی اور رسی پکڑے لوگوں کی، یعنی یہ بچ نہیں سکتے ہیں سوائے اس کے کہ خدا کا دستاویز ہو کہ ہمیں امن ملا ہے، لوگوں کا دستاویز ہو ہم نے فلاں شخص کی پناہ لی ہے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ لوٹ گئے خدا کی ناراضگی لے کر۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور مار دی گئی ہے ان پر بے پرسی۔ ذلت اصل میں مشقت کو کہتے ہیں، اور مسکنت کہتے ہیں عاجزی و خواری کو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس لیے کہ بے شک انکار کر رہے تھے اللہ کے احکام کا۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور قتل کرتے تھے پیغمبروں کو ناحق، پیغمبر جب بھی مارا جائے تو ناحق ہی ہوگا۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ بسبب نافرمانی کرنے کے اور حد سے بڑھنے کے۔